بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ رمضان المبارک کی پہلی شب سے لے کر آخری شب تک، چاند رات تک، عید رات تک، لیلۃ الجائزہ تک، اس کی ہر ساعت، ہر لمحہ، ہر گھڑی خیر و برکت سے خالی نہیں ہوتی، اور اللہ تبارک و تعالی ہر روز 10 لاکھ انسانوں کو جہنم سے آزاد کراتا ہے۔ آپ یہ سوچ لیں، 10 لاکھ روزانہ، پھر 30 راتوں تک یا 29 راتوں تک کتنے لاکھ بندے بنتے ہیں۔ اور جس انسان نے اپنی زندگی کے 50 رمضان، 70 رمضان، 40 رمضان گزارے ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی نے کتنے بندوں کو آزاد کیا ہوگا۔ لیلۃ الجائزہ یہ ایک ایسی رات ہے جس میں تمام عبادات کا صلہ، دن بھر کی مزدوری، رات بھر کی مزدوری، اوور ٹائم، اور مزید اضافے کے ساتھ ملتی ہے۔ یہی نہیں کہ روزے داروں کے ساتھ مل بیٹھنے والا بندہ، ان کے ساتھ تعاون کرنے والا، ان کے فعل کو، ان کے کام کو دیکھ کر ان کے ساتھ میں بیٹھنے، شراکت کرنے والے انسان کو بھی اللہ تبارک و تعالی انعامات سے نوازتا ہے۔ اور عام دنوں میں بھی جب عصر کا وقت ہوتا ہے نا، تو فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں، دن والے جاتے ہیں، رات والے آ جاتے ہیں، رات والے آتے ہیں، دن والے جاتے ہیں، اور اللہ آنے اور جانے والوں سے ان فرشتوں کی ڈیوٹیاں جو تبدیل ہوتی ہیں، جانے والوں سے پوچھتا میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں کوئی وضو کر رہا تھا، کوئی قیام میں تھا، کوئی رکوع میں تھا، کوئی قومے میں تھا، کوئی سجدے میں تھا، کوئی تسبیح میں تھا، کوئی تحلیل میں تھا، کوئی قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف تھا، کوئی درس و تدریس میں مصروف تھا۔ اور جو ڈیوٹی پہ آتے ہیں ان سے بھی اللہ پوچھتا ہے جب انہوں نے اپنی ڈیوٹی کو جوائن کیا تو میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ تو اسی طرح وہ کہتے ہیں اللہ سب جاننے کے باوجود یہ ان سے پوچھتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اسی حضرت انسان کی تخلیق پہ، پیدائش پہ انہی فرشتوں نے اعتراض کیا تھا، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح و تحلیل و تحمید کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اور اس انسان کے بارے میں کہا تھا یسفک الدماء، خون ریزیاں کرے گا، فساد کرے گا، غلط بیانیاں کرے گا۔ پھر آپ سوچیں کہ اللہ کی مخلوق وہ فرشتے بھی ہیں، یہ انسان بھی ہیں، شرف کس کو ملا اشرف مخلوقات کہلانے کا؟ وہ اسی حضرت انسان کو۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ کون سی دنیا کی ایسی چیز ہے جو ان کی تسخیر میں نہیں دی؟ تو اسی طرح جب یہ عام دنوں کی بات ہے تو لیلۃ الجائزہ، چاند رات، عید رات، اللہ تبارک و تعالی سب کو بلاتا ہے اور آ کے پوچھتا ہے کہ میرے بندوں نے کیا 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 ہے؟ تو فرشتے یہی کہتے ہیں۔ اور جو بندے بازاروں کے رش میں مصروف ہوں گے، گھوم رہے ہوں گے، نہ آنکھ کی تمیز، نہ کان کی تمیز، نہ زبان کی تمیز، نہ ہاتھ کی تمیز، ہر طرح کے گناہوں میں ملوث ہوں گے، وہ بھی تو انسان ہیں۔
اور جو تسبیح اور تحلیل میں مصروف ہیں وہ بھی تو انسان ہیں۔ انسان میں فرق ہے۔ ہم تو ایسی مخلوق ہو گئے نا، ایسے علم والے ہو گئے نا، نبی کو بھی کہتے تھے ہیں انت بشر مثلنا، تو بھی ہماری طرح کا ایک بندہ ہے، لیکن بندے بندے میں فرق ہے نا۔ شیر اور شیر لکھنے میں دونوں ایک جیسے ہیں، لیکن فرق ہے۔ تو لہٰذا میرا اپنا تجربہ اور مجرب شدہ عمل یہ بتا رہا ہوں، ہر دفعہ بتاتا ہوں، اس دفعہ بھی یہ بتا رہا ہوں یہ کہ جو بندہ گناہوں کے اندر، برائیوں کے اندر اتنا رچ بس گیا ہو کہ اس کو نیکی کا تصور بھی اس کے ذہن سے نکل گیا ہو نیکی کیا ہے، وہ بندہ جو غربت و افلاس کی آخری ڈگری میں مصائب کی چکی میں پس رہا ہو، وہ بندہ، جو بندہ دن رات خرچ کر کر کے تھک گیا ہو، وہ بندہ، سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر نگوں ہو کے، اپنے جبین نیاز کو جھکا کے رب کے حضور یہ التجا کریں، رب العالمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، اہل محلہ کے لیے، خاندان کے لیے، پورے علاقے کے لیے، پورے عالم اسلام کی مغفرت کی دعا کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسے ہی چھوڑ دے گا۔ جو بندہ کہتا ہے نا اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ امت محمد کو بخش دے، اللہ امت محمد پہ رحم کرے۔ یہ ورد کرنے والا انسان صف اول کے اولیاء کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ چند جملے ہیں، یہ اپنی طرف سے نہیں، یہ سب کو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے، سلف صالحین، صحابہ، تابعین کے بتائے ہوئے طریقے ہیں۔ بشر حافی جیسے لوگ، امام احمد بن حنبل جیسے لوگ، امام اعظم جیسے لوگ جو تابعین میں ہیں، جو صحابہ میں ہوں گے، ان کا کیا کمال ہوگا، انبیاء کا تو کمال ہی کمال۔ تو اس لیے ان مصائب زدہ لوگوں کے لیے یہ وظائف ہیں۔ ذرا آ کر ایک دفعہ اپنے سر کو جھکا کے دیکھو، بازاروں کے رش میں گھومنا یہ روز مرہ کی ایک زندگی ہے، وہ بازار روزانہ دیکھ سکو گے، وہ رش، کہیں کوئی اتوار بازار، کوئی سوموار بازار، کوئی جمعہ بازار، کوئی ایسے بازار لگ جاتے بندہ گھوم پھر آتا ہے۔ لیکن یہ جو مقدس راتیں ہوتی ہیں، یہ مخصوص راتیں ہوتی ہیں۔ ہم صوفیانہ رنگ میں کہہ دیتے ہیں نا کہ ہر رات شب برات ہے، ہر روز عید کا روز ہے، لیکن حقیقت میں اس کو پاتے ہیں؟ تو لہٰذا اپنے رب سے مانگ لو، دنیا مانگنی ہے دنیا مانگ لو، آخرت مانگنی ہے آخرت مانگ لو، نبی کا قرب مانگنا ہے نبی کا قرب مانگ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرب مانگنا ہے تو اس سے مانگ لو۔ اس لیلۃ جائزہ میں، اس اجرت والی رات میں، وہ اجرت دیے بغیر رہے گا نہیں۔ یہ کسی دنیا دار مالک کی طرح وہ نہیں ہے جو دن بھر مزدوری کراتا رہے، سر پر کھڑا ہو کر یہ کام ایسے کرنا تھا، یہ ایسے کر دیا، یہ ایسے کرنا تھا، پیسے کاٹ لیں، اور شام کو جب مزدوری دینے کا وقت آئے تو 5,000 کا نوٹ ہو ان کے پاس، ٹوٹے پیسے ہی نہ ہوں، چینج ہی نہ ہو، کل لے لینا جی، کل کس نے دیکھی ہے پھر؟ لیکن رب ایسا نہیں کرتا، وہ بلا کر فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے
تم گواہ رہو میں نے ان کو بخش دیا۔ رب پھر فرشتوں سے پوچھتا ہے کیا انہیں جنت کو دیکھا ہے؟ نہیں، دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ اللہ ان کا شوق اور ذوق اور بڑھ جاتا۔ دوزخ کو دیکھا ہے؟ نہیں، دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ ان کا ڈر اور خوف اور بڑھ جاتا۔ مجھے دیکھا ہے؟ نہیں، اگر دیکھ لیتے پھر تو مرغے مسپل بن جاتے۔ میں ہمیشہ یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ قصے کہانیاں ہوں یا حقیقت ہو، جو بھی ہو، ہم نے بھی تو سنا ہے اپنے بڑوں سے۔ حضرت زلیخا جوانی، دولت، عزت، شہرت، بادشاہت، دنیا کی ہر نعمت حضرت یوسف علیہ السلام کو پانے کے لیے لٹا دی۔ بوڑھی ہو گئی، عجوزہ بن گئی، کبڑی ہو گئی، نظر بھی چلی گئی، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا، بال سفید ہو گئے، لیکن پھر بھی اس کے دل سے، اس کے دماغ سے یوسف علیہ السلام کا عشق، محبت، پیار نہیں نکلا۔ اور جب اللہ نے اس پہ کرم کیا نا، اسلام کی دولت سے نوازا، اسی یوسف علیہ السلام کے ساتھ نکاح کرا کے ان کی بیوی بنا دیا۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اپنی شریعت کے مطابق لا مسلح پہ کھڑا کیا، قیام رکوع تک تو وہ زلیخا زلیخا ہی تھی۔ جب سجدے میں گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار کرا لیا نا، تو بھول گئی پھر مخلوق کو، کل مخلوق کو بھول گئی۔ مخلوق کیا ہے؟ بس خالق کا وہ نقشہ، وہ صورت، وہ جمال یوں رچا بسا کہ پھر سجدے سے سر اٹھنے کا نام ہی نہیں۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے جمال کے اندر جو بندہ مستغرق ہو گیا، منہمک ہو گیا، ڈوب گیا، کھو گیا، تو اس کو پھر کروڑوں روپیہ کیا، اربوں روپیہ کیا، اس کو ہیرے جواہرات کی قیمت کیا، دنیا کا مال و متاع کیا، سب ہیچ نظر آتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اپنی مزدوری میں دنیا کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ مانگیں، آخرت کو مانگیں، یا نبی کی ذات کو مانگیں، یا پھر خالق کائنات کو مانگ لیں۔ ہاتھ اٹھائیں نا، ہاتھ اٹھانے کے بعد ایک رب کو مانگ لیں، اس کے بعد پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہی نہ رہے ساری زندگی۔ تو بہرحال یہ میرا معمول، یہ میرا قاعدہ، جتنی غربت اور مفلسی اس غریب نے دیکھی ہے نا، شاید ہی کسی نے نہ دیکھی ہو۔ ٹھیک ہے، جب اللہ نے کرم کیا، اس نے عطا کیا نا، تو اس کی بھی کوئی حد نہیں، کوئی لمحہ، کوئی ساتھ میں نے چھوڑی نہیں تھی۔ لیکن میرے اوپر یہ لیلۃ الجائزہ کی برکات اگر یہاں ہو گئی، کھل گئی، ظاہر ہو گئی، تو میں تو پھر ایک جملہ، ایک دعا، جو بھی کوئی حال پیدا نا، اللہ کا کرم ہے، اور جب اس کا کرم ہو جائے نا، تو پھر کرم ہی کرم، اس کا کرم تو اس کا کرم ہے۔ وہ ایک آیت نا قرآن پاک، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یہ تفسیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی دیکھ لینا، اور عام مفسرین کی بھی دیکھ لینا، اس میں اتنے اقوال ہیں بزرگان دین کے۔ اے مخلوق، اے انسان، تجھے اپنے رب کے کرم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ تو ایک بزرگ کا ایک بڑا مشہور مقولہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رب جب مجھ سے پوچھے گا تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالے گا، تو وہ کہتا ہے کہ میں کہوں گا اے کریم، تیرے کرم نے مجھے دھوکے میں ڈالا ہے، تیرے کرم نے مجھے دھوکے میں ڈالا ہے۔ ہر کام کر کے اس کی کریمی پہ اتنا ناز ہے، اتنا فخر ہے کہ کریم پھر چھوٹی موٹی باتوں کو نہیں مانتا، نہیں دیکھتا، احتساب نہیں کرتا۔ من دق باب الکریم، اور جو کسی کریم کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، افتتح، وہ کھل جاتا ہے، وہ کھول دیا جاتا ہے۔
تو لہٰذا اپنے کریم رب کے دروازے پہ یوں ایسی دستک دو اس رات کو، تو وہ پہلی دستک پہ ہی دروازہ کھول دے گا، وہ تو بند ہے ہی نہیں ہے، تمہاری پہلی پکار پہ ہی تمہیں جواب دے گا۔ اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان۔ تو لہٰذا مانگ لو جو کچھ مانگنا ہے اس چاند رات کو، اس عید کی رات کو، اس لیلۃ الجائزہ کو، اپنی ساری مزدوریاں وصول کر لو زندگی بھر کی، جو کیا ہو اس کی بھی اور جو نہیں کیا ہو ان کی بھی مانگ لو، ایڈوانس میں لے لو، وہ کریم ہے، عطا کرے گا۔ تو لہٰذا 2 نفل پڑھ کر رب سے مانگیں، اور 2 رکعت اس طرح پڑھیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھیں۔ اب 2 رکعت میں 20 بار اس سورہ اخلاص پڑھنا کون سا مشکل ہے؟ ویسے ہی تو 2 نفل پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، شکرانے کے پڑھیں، حاجت کے پڑھیں، جو مرضی نیت کر کے پڑھیں، طریقے مختلف ہیں۔ 10 مرتبہ نہیں پڑھیں، بس شکرانے کے طور پہ اللہ تیری توفیق سے میں نے رمضان کو مکمل کیا، ٹوٹے پھوٹے روزے جیسے بھی رکھے، آداب کا خیال رکھ سکا یا نہیں رکھ سکا، خدمت کر سکا یا نہیں کر سکا، شرائط پوری کر سکا یا نہیں کر سکا، بس تیرے حکم کے مطابق الامساک عن الاکل والشرب، کھانے پینے سے رکا رہا۔ تو 2 رکعت پڑھیں، اور عز و جل کی تمام مہینے کی عبادات قبول فرما لے گا، اور 30,000 سال کی عبادت کا ثواب، 30,000 سال کی عبادت کا ثواب، 30,000 سال عبادت کا ثواب نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ اس سے بڑا کریم مجھے دکھائیں کوئی۔ روزے ٹوٹے پھوٹے، گٹھیا، ناپ تول میں کمی، ردی چیزوں کو بیچنا، خریدے کھا کے، بازار میں جائیں نا، صرف کھجور لے کے دیکھ لیں، کھیرا لے کے دیکھ لیں، کوئی سبزی لے کے دیکھ لیں، کوئی فروٹ لے کے دیکھ لیں، تو پھر عبادت ایسے کرتے ہیں، پھر رب کھرے کھوٹے کو، کھروں کے ساتھ کھوٹوں کے اور کھوٹوں کے ساتھ کھروں کو بھی سب کی بگڑی بنا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کم سے کم وہ اپنے شکر بجا لانے کی توفیق عطا کرے، اور 2 نفل پڑھنے کی توفیق دے دے۔ مانگ لو 2 نفل پڑھ کے جو مانگنا ہے۔ اور یہ بات کہنا، دنیا میری مرضی سے دے دے، آخرت اپنی مرضی سے دے دے۔ دنیا کی خواہشات انسان کے ذہن میں یوں ایسی آتی چلی آ رہی ہیں، مٹنے کا نام ہی لیتی۔ خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، کس کی پوری ہوتی ہے کس کی نہیں، لیکن رب کریم ہے، وہ مہربان ہے، اس سے مانگو وہ دے گا، یقین کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ، حسن ظن کے ساتھ۔ اور فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے پاس رہتا ہوں، اس کے ظن کے پاس رہتا ہوں، جیسا مجھے وہ گمان کرتا ہے ویسا ہی میں اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اپنے ستاری کی چادر میں اپنے کرم کے اور اپنے فضل کے دروازے ہمیشہ انسان پر کھولے رکھے۔